حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے فرمایا، حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، ابو الحسن، کئی مرتبہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے، اور کبھی ہم موجود ہوتے اور آپ غیر حاضر ہوتے۔ 3 باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ تو حضرت عمر نے پوچھا، ایک آدمی کو ایک آدمی سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس نے کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اس بندے میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی، اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی بری بات دیکھی نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر، ہاں اس کا جواب مجھے معلوم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی روحیں ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھیں، وہاں ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں ملتی تھی، جن میں وہاں آپس میں تعارف ہو گیا تو ان کے اندر یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے، اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، ایک بات کا جواب میرے بھائی علی مجھے مل گئی ہے، اور دوسری بات میری یہ ہے کہ آدمی حدیث بیان کرتا ہے، کبھی اسے بھول جاتا ہے، کبھی یاد آ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے ہی دل کے بھی بادل ہوتے ہیں۔ چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے، بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب بادل ہٹ جاتا ہے چاند پھر چمکنے لگتا ہے۔ ایسے ہی آدمی ایک حدیث بیان کرتا ہے، وہ بادل اس پہ چھا جاتا ہے تو وہ حدیث بھول جاتی ہے، اور جب اسے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، میرے بھائی علی مجھے 2 باتوں کا جواب مل گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے، کوئی جھوٹا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے۔ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یا بندی گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھایا جاتا ہے، جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ان 3 باتوں کی تلاش میں ایک عرصہ سے میں لگا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے ان باتوں کو محفوظ کر لیا ہے، مجھے یہ بات مل گئی ہے۔ حیات الصحابہ میں یہ بات منقول ہے۔